صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ سنیے، فرمایا کہ 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی اگر اس کے پاس ہے یا اس کے برابر اس کے پاس اضافی مال ہے، اس کے برابر اس کے پاس اضافی مال ہے، یا اس کے برابر اس کے پاس اس کی جو قیمت ہے اس کے برابر اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس کے برابر اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس سونا ہے، اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس گھر سے علاوہ جائیداد ہے، یہ اس کے برابر یا اس سے زیادہ، پھر زیادہ کے لیے تو قید نہیں ہے، کم از کم اتنی مقدار، اتنی رقم کا، اتنی مالیت کا وہ مالک ہے۔ 52.5 تولے چاندی، آپ یوں سمجھیں کہ اگر 2000 روپیہ بھی ہو تو یہ تقریباً 1,04,5,000 روپیہ وہ بنے گا، 1 لاکھ کے قریب، کچھ نے اس سے بھی کم کہا ہے، 95,000 96,000 98,000 99,000 کہا۔ مگر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر وہ 1 لاکھ روپیہ کا مالک ہے گھر کی عام ضروریات کے علاوہ، تو یہ اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کے پاس گھر میں سامان ہے، ایک تو سامان وہ ہوتا ہے جو وہ استعمال کرتا ہے، اور ایک سامان وہ ہے کہ جو سال ہر سال سے خالی پڑا ہے، وہ ضرورت میں استعمال نہیں ہو رہا، پڑا ہے، بس پڑا ہے۔ بہت سارے گھروں میں کتنے کمبل پڑے ہوتے ہیں اور گھر میں پڑے ہیں، بہت سارے گھروں میں بہت سارے برتن پڑے ہوتے ہیں اور وہ سال ہر سال سے پڑے ہیں، استعمال میں نہیں۔ تو ایسی مالدار ہونے پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، نہیں کوئی ادا کرتا تو گنہگار ہے۔ اسی طرح گھر کے علاوہ زمین لی ہے، مال تجارت ہے نا، تجارت کا سامان، خرید و فروخت کے لیے مال تجارت، زمین خریدی ہے، جگہ خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، مکان خریدا ہے، استعمال میں نہیں ہے، گھر کے استعمال میں نہیں، اضافی پڑا ہے، بیچنے کے لیے خریدا ہے، بیچنے کے لیے کوئی بھی چیز، پلاٹ ہے، کوئی بھی چیز ایسی کہ جو بیچنے کے لیے خریدی ہے، گھر کی ضرورت کے علاوہ ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ نہیں دیتا تو وہ علاقے معاشرے کے مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا، غریب مسلمانوں کا وہ جو ہے وہ مجرم ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے بھی اس کو رحمت اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اس کو نہیں ملے گا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جن پر جو ہے وہ صدقہ فطر جس کے پاس موجود ہیں وہ صدقہ فطر اس پر لاگو ہوتا ہے۔ صاحبان ذی وقار، کچھ میں نے صدقہ فطر کے حوالے سے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ صدقہ فطر جو ہے یہ اللہ رب العالمین، اس میں حکمت کیا ہے؟ مالک کائنات نے صدقہ فطر میں غرباء کی خوشی رکھی ہے، صدقہ فطر ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی غریب کی مدد ہے، صدقہ فطر کیا ہے؟ غریب کی مدد ہے، عشر کیا ہے؟ غریب کی مدد ہے، صدقہ اور خیرات کیا ہے؟ غریب کی مدد ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جو ہے وہ قرض حسنہ کیا ہے؟ یہ بھی غریب کی مدد ہے۔ قربانی کیا ہے؟ امیر آدمی قربانی کرتا ہے، حکم کیا ہے؟ تو نے قربانی کر دی، اپنے لیے جو مناسب ایک حصہ جو ہے وہ رکھ لے اور باقی غرباء میں اور اقربا میں بانٹ دے۔ اور اس میں ایک اور بات بہت اہم ہے، صدقہ فطر جو ہے وہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر مساکین کا حق ہے، غرباء کا حق ہے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ان کا حق ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ان کا حق ہے، جن کے پاس اچھے کپڑے نہیں، اپنے وقت کی جو ہے وہ چکی میں پس رہے ہیں، ان کا حق ہے۔ صدقہ فطر وہ سفید پوش سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ سفید پوش جو گھر میں مشکل حالات کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد قید میں ہے، اور وہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، مگر سفید پوشی کی وجہ کسی سے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ خدا کی قسم، ہر دور میں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں، ان کو صدقہ فطر دینا چاہیے، ان کو لباس لے کر دیں، ان کو دوائی لے کر دیں اگر ان کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، ان کی بیٹیاں بیٹھی ہیں شادی کے لیے، ان کے پاس جہیز نہیں، کوئی رشتہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ یہ غریب ہیں، انہوں نے کیا دینا ہے، ان کی بیٹیوں کی شادی اچھے طریقے سے کر دیں۔ اللہ نے تجھے دیا ہے، تم خدا کی بارگاہ میں دے کر تو دیکھو، اللہ تجھے بہت عطا کرے گا، مالک تجھے بہت عطا کرے گا۔ اور اسی طرح گھر کے افراد جو
جو ہے جس طرح باپ ہے وہ بیٹے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، بیٹی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، یا ماں کو صدقہ فطر بندہ نہیں دے سکتا، اور باپ کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، دادی یا دادے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، اسی طرح دادی یا دادا جو ہے وہ اپنی پوتی پوتے، نانا نانی، نواسی نواسے کو، نواسا یا نواسی اپنے نانی نانے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ باقی سارے رشتوں کو، بھائی اگر غریب ہے اس کو دیا جا سکتا ہے، بہن غریب ہے اس کو دیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ علیحدہ ہوں، اور علیحدہ ہوں جو ہے وہ کسی معاملات میں اپنا زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات کی ہیں، آئیے اللہ کے حضور دعا کرتے مالک کائنات دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم دین سیکھیں ان کو دوسرے تک پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ میرے اور آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، تم اس کی تبلیغ کرو جس بات کا بھی تمہیں علم ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔